مثال کے طور پر اگر کوئی آج کے دور میں، چونکہ آج کے دور میں جو ہے اسلام پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن پرانی کتاب ہے، پرانے زمانے کی کتابیں آج ہمارے لیے کیا اس میں تعلیمات ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہم اس زمانے میں بھی پڑھتے ہیں، میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں گا. میں نے کہا تھا کہ آج میں اس کے پریکٹیکل پہلو پر بات کروں گا. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ قرآن کس طرح کیوں ضروری ہے اس کا سمجھنا اور پڑھنا. آج میں چند مثالیں میں نے صحابہ کے دور میں بھی پیش کی. اب میں موجودہ زمانے کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک ٹورانٹو کے ایک پروفیسر تھے میتھمیٹکس اور لاجک کے. ان کا نام تھا ڈاکٹر گیری ملر. گیری ملر آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہاں سے جا کے آپ ان کے متعلق پڑھ سکتے ہیں. وہ پروفیسر تھے، لیکچرر تھے میتھس اور لاجک کے. انہوں نے ایک دفعہ پلان بنایا کہ کیوں نہ، چونکہ مشنری عیسائی تھے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مل کے قرآن کے کچھ جو سائنسی جو اس میں یہ ہوگی، یعنی سائنس کے بلبوتے پر میں قرآن میں غلطیاں نکالوں گا، غلطیاں تلاش کروں گا، اور پھر جا کے اس طرح سے میں مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا اور انہیں عیسائیت کی طرف دعوت دوں گا. یہ انہوں نے اس کا عہد کیا. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تاکہ اس میں سے وہ غلطیاں اور جو فالٹس ہے اس میں وہ نکالے. تو جیسے ہی وہ پڑھتے گئے سب سے پہلی آیت جو انہوں نے کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے، ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے دی امیزنگ قرآن، ڈاکٹر گیری ملر کی. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت جس نے مجھے یہاں یعنی بہت پریشان کیا کہ یہ کیسے قرآن کہہ سکتا ہے، وہ تھا یہی جو میں نے شروع میں تلاوت کی. افلا یتدبرون قرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کسی اللہ کے بغیر کسی اور کی کتاب ہوتی تو تم اس میں بہت سارے اختلافات پاتے، بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پاتے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا میں نے دیکھا کہ ایسی چیزیں اس میں ہیں کہ جو آج کل سائنس میں ایجاد ہو رہی ہے، سائنس میں وہ آبزرو کی جا رہی ہے اور ڈسکور کی جا رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ان کو واضح کر دیا، بیان کر دیا. اس کتاب میں انہوں نے چند مثالیں لکھی ہے. ایمبریولوجی کی مثالیں انہوں نے دی ہے. ایمبریولوجی کے سٹیج ہوتے ہیں، مختلف سٹیج ہوتے ہیں، یعنی انسان جب مادر رحم میں ہوتا ہے، ووم میں ہوتا ہے، تو اس کے مختلف سٹیج ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ چند سال پہلے ہی سائنس کی تحقیق ہے، 30 40 50 سال ممکن یہی عرصہ ہوا ہوگا، تو یہ وقت عرصہ ہوا. انہوں نے جب اس قرآن مجید میں پڑھتے گئے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان سٹیجز کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں آتی ہے وغیرہ. یہ مختلف سٹیجز قرآن نے بیان کیے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حیران کن بات آج سے 1400 سال پہلے کس طرح سے ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے اور بھی ایک مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک سیلر تھا، یعنی سمندر میں جو ہوتے ہیں جہاز چلانے والے یا اس طرح کا. تو اس نے دیکھا جب وہ قرآن، اسے کسی نے قرآن دیا، اب وہ پڑھ رہا ہے ایسے ہی، تو اس نے ایک آیت دیکھی، وہ ایک آیت اس کے ایمان لانے کا سبب بنی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی سورہ نور کی آیت کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے، طوفان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. قرآن نے بیان کیا ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. موج من فوقہ، یعنی ایک موج ادھر سے، ایک موج ادھر سے، اوپر سے سحاب ہوتا ہے، یعنی بادل ہوتا ہے اوپر سے. تو وہ پورا منظر کشی کی ہے قرآن مجید نے اس طوفان کی. تو وہ سیلر جو تھا وہ آ کے کہنے لگا اس مسلمان سے جس نے اس کو یہ قرآن دیا تھا، کہا کیا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیلر تھے، یعنی جہاز چلانے والے تھے، سمندری جہاز؟ کہا نہیں، تو ایسا کوئی نہیں، انہوں نے تو کبھی سمندر بھی نہیں دیکھا، وہ تو ریگستان میں رہتے تھے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قرآن مجید میں تو ایسا منظر کشی کی گئی ہے جو کوئی مسلسل سمندر میں ہی رہتا ہو اسے یہ چیز پتہ ہوتی ہے، عام شخص جو سفر کرنے والا بھی ہو اسے بھی یہ چیز پتہ نہیں ہوتی. تو یہ اس آیت کی وجہ سے اس پر ایمان لے آیا وہ شخص. اور اسی طرح سے ایک اور شخص کی، یہ تو ڈاکٹر گیری ملر اور وہ سیلر. دوسرا ایک شخص ہے ڈاکٹر کیتھ ایل مور، انہوں نے بھی اسی ایمبرائلوجی پر ریسرچ کیا. یعنی
सऊदी अरब में मैं 1-2 मिनट दूंगा। सऊदी अरब में जब कुरान मजीद का जो ये एम्ब्रॉयडरी का सिस्टम था, इस पर तहकीक हुई कि हम जमा करें कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। जब जमा किया गया फिर उन्होंने सोचा कि कुरान मजीद हमें कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी जो जिस फन के माहिरीन हो उनसे पूछो अगर तुम्हें इस बारे में इल्म न हो। कुरान की ये आयतें जमा की गई एम्ब्रॉयडरी के बारे में। फिर जाके वो उन्होंने उस वक्त देखा कि सबसे बड़ा माहिर इसमें कौन है, तो टोरंटो के ही जो प्रोफेसर थे डॉक्टर कीथ मोर, उन्हें बुलाया गया, उनको तहकीक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने रिसर्च किया तो वो हैरान हो गए कि ये बातें इसमें कैसे हैं। तो उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने किताबें भी लिखी हुई थी इस मौजू पर, तो उनने देखा कि कुरान ने जो 4 या 5 स्टेजेस बयान किए हैं उनके यहाँ अभी 3 ही स्टेजेस हैं, यानी एक स्टेज उससे कम है। तो उनने जब देखा कुरान का जो एक्स्ट्रा स्टेज है, यानी अलका का स्टेज है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान की हक़ानियत, कुरान किसी ज़माने में किसी भी वक्त वो आउटडेटेड नहीं होता। कुरान हमेशा के लिए हर एक शख्स के लिए हिदायत है। अगर हम इस पर गौर फिक्र करें, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में जो साइंस नहीं जानते थे, बाकी चीज़ उलूम नहीं जानते थे, उनके लिए ये आयत ज़्यादा ये अहमियत नहीं रखती शायद, क्योंकि उस वक्त ये तहकीकात नहीं थी। लेकिन अल्लाह को मालूम था कि 14वीं सदी में 15वीं सदी में मुसलमान तो इस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो माहिरीन होंगे इस फन के, उनके लिए ये हिदायत का सबब बन सकता है। तो उन्होंने जब तहकीक की तो उनने माइक्रोस्कोप से बहुत गहराई के साथ रिसर्च किया, तब जाके उनको पता चला कि ये जो अलका कुरान ने बयान किया है ये भी एक स्टेज आता है। तो फिर उनने वो अपनी किताबों में ऐड किया। वो इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर मॉरिस बोकाई, उन्होंने तहकीक की कुरान पर और बेहतरीन किताब लिखी, कुरान, बाइबल, कुरान और साइंस। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि हमें कुरान हिदायत के लिए हमारी तरफ नाज़िल किया गया है, इससे हिदायत अख़ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा कुरान की हक़ानियत इंशाअल्लाह और बात होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब